بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نماز کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ احکام نماز کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری اس کی 6ٹھی کلاس ہے۔ اس سے قبل 5 کلاسز میں ہم نے نماز کے واجبات تک سماعت کر لیے ہیں اور آج 6ٹھی کلاس میں ہم نماز کے مفسدات سماعت کریں گے۔ مفسدات وہ کام جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے انہیں نماز کے مفسدات کہا جاتا ہے۔ چلیں ہم نماز کے مفسدات سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ نماز میں اپنے ارادے سے عمدن کلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کلام میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کلام اپنے ارادے اور اپنے عمل سے ہو تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر کلام گفتگو جو ہے بھولے سے ہو تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر غلطی سے کلام پایا جائے نماز میں، گفتگو پائی جائے نماز میں، کسی نے کسی سے غلطی سے کلام شروع کر دیا، بات چیت شروع کر دی، اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی کلام گفتگو کرنا کسی سے نماز میں، چاہے وہ عمدن ہو یا خطاً ہو یا سہون۔ عمدن یعنی اپنے ارادے سے ہو، اپنے قصد سے ہو، خطاً یعنی غلطی سے ہو، یا سہون یعنی بھول سے ہو، کسی بھی صورت میں کلام کرے گا حالت نماز میں کسی دوسرے سے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کا جو دوسرا فاسد کر دینے والا عمل ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو سلام کرنا۔ اب سلام میں بھی یہ تینوں چیزیں ہیں کہ سلام چاہے اپنے ارادے سے ہو، جان بوجھ کر نماز میں کسی کو سلام کرے، یا وہ سہون اس سے سلام ہو گیا، بھولے سے اس نے کسی کو سلام کر دیا، اس صورت میں بھی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کا تیسرا جو فاسد کر دینے والا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص کو سلام کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اسی طرح زبان سے سلام کا جواب دینا بھی جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور اگر ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا تو نماز مکروہ ہوگی، مگر اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زبان سے جواب دے گا الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اس میں یہ یاد رہے کہ اگر سلام کی نیت سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا سلام کی نیت سے، تو اس عمل سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کا ایک فاسد کر دینے والا عمل یہ بھی ہے کہ جب خوشی کی خبر سنے تو جواب میں الحمدللہ کہے۔ یاد رکھیں اس عمل سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز تعجب خیز دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہا، تو چونکہ یہ جواباً تعجب کے لیے تھا یا خبر سن کر خوشی کی یا غم کی اس کے جواب میں یہ کلمات ادا کیے ہیں، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ جس طرح خوشی کی خبر سن کر اس کے جواب میں الحمدللہ کہنا، یہ سبحان اللہ کہنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح بری خبر سن کر ان للہ و انا الیہ راجعون کہنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز کے فاسد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل، ایک کام یہ بھی ہے کہ الفاظ قرآن سے کسی کو جواب دیا، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس کو سمجھیں کہ جیسے کسی نے پوچھا کیا خدا کے سوا دوسرا خدا ہے، تو اس نے قرآن ہی سے جواب دیا۔ کیسے اس نے جواب دیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یعنی کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ کے علاوہ، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے حالت نماز میں اس سوال کا جواب الفاظ قرآن سے ہی دیا، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ الفاظ قرآن تو ادا کر رہا ہے مگر یہ جواب کی نیت سے الفاظ قرآن اس نے ادا کیے ہیں، اس وجہ سے اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو الفاظ قرآن سے مخاطب کیا
اس صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ یاد رکھیں، جیسے کسی شخص نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کوئی اس کا دوست ابراہیم تھا اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے الفاظ قرآن استعمال کیے سلام علی ابراہیم، تو اس صورت میں چونکہ اس کا ارادہ قرآن پڑھنے کا نہیں بلکہ اپنے دوست کو مخاطب کرنے کا تھا یا اس کو سلام کرنے کا تھا اپنے ارادے سے، تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام مبارک سن کر جل جلالہ کہا، یا نبی پاک امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس سن کر درود شریف پڑھا، یا امام کی قرات سن کر صدق اللہ یا صدق رسولہ کہا، تو ان صورتوں میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ یہ جواب کے ارادے سے، جواب کے قصد سے یہ الفاظ کہے ہوں، اور اگر ان الفاظ کی ادائیگی کی مگر جواب کا ان الفاظ سے ارادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بس فرق معمولی سا یہ ہے کہ اگر اللہ اسم جلالت اس نے سنا اور جواب میں جل جلالہ کہا تو اس صورت میں تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے جواب کی نیت سے نہیں کہا، بس رب العالمین جل وعلا کے نام مقدس کو سنا اور اس نے بغیر جواب کے ارادے کے اس نے جل جلالہ یا عز وجل یا جل شانہ و سبحانہ کے الفاظ استعمال کیے بغیر جواب کے ارادے کی نیت کے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز کو فاسد کر دینے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو نماز میں اذان کا جواب دے، اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا کسی مسجد میں اور کسی دوسری مسجد سے اذان ہوئی اور اس کے کانوں تک اذان کی آواز آئی اور اس نے اس کے جواب دینا اس کا شروع کر دیا اذان کا، یا گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور علاقے کی مسجد کی اذان جو ہے وہ کانوں میں جب گونجنے لگی تو اس نے اس اذان کے جواب کی ادائیگی کرنا شروع کر دی، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر نماز میں اذان کا جواب دے گا تو اذان کا جواب دینے سے نماز فاسد اس کی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کا صحیح علم سیکھ کر اچھے اور کامل طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین۔